کو کس چیز کی وجہ سے جو ہے وہ دل کے مریض ہو جاتے ہیں؟ اگر ٹینشن کی وجہ سے ہوتے ہیں؟ جی جو دو طرح کی جو ایڈلٹس میں ڈیزیزز کامن ہیں، ایک تو ہے ویلولر ہارٹ ڈیزیز. وہ مختلف قسم کی انفیکشنز ہوتی ہیں جن کی وجہ سے لیٹر آن ان دا لائف وہ ویلو انوالو ہو جاتے ہیں. لیکن جو اسکیمک ہارٹ ڈیزیز ہے جس سے ہارٹ اٹیک وغیرہ ہوتا ہے اور جو آج کل کامن ہے اور جو لیڈنگ کاز آف ڈیتھ ہے آل اوور دا ورلڈ، تو وہ یہی ہے کورنری آرٹری ڈیزیز. اس کی ریزنز میں ایک ہی ریزن ایسی ہے کہ جو ہمارے بس میں نہیں ہے، اور وہ ہے وراثت. اگر کوئی کسی کی وراثت میں ہے، انہیریٹنس ہے، کسی کے پیرنٹس کے بلڈ ریلیشن میں ڈیزیز ہے، تو اس میں عام بندے کی نسبت یہ ڈیزیز ہونے کا چانس ڈبل ہوتا ہے. لیکن اس کے علاوہ باقی سارے رسک فیکٹر ہیں وہ آپ کے اپنے بس میں ہیں اور وہ ایزیلی کنٹرول کیے جا سکتے ہیں. جس میں ٹاپ آف دا لسٹ ایسوسیشن ہے اس کی اسموکنگ کے ساتھ، وہ بہت بڑا کاز ہے. پھر انکنٹرولڈ ڈائبٹیز ہے، یعنی شوگر جو ہے اگر کنٹرول نہ ہو. انکنٹرولڈ ہائپر ٹینشن ہے. اس کے علاوہ کولیسٹرول اگر بہت زیادہ ہو. آپ کی ڈائٹری ہیبٹس ایسی ہیں کہ بہت زیادہ آپ تلی چیزیں، فرائی چیزیں اور جو رچ ہیں اس سے فیٹ سے وہ کھاتے ہیں. اور پھر لیک آف ایکسرسائز از another کاز، کہ اگر آپ ایکسرسائز نہیں کرتے، کیلوری برن نہیں کرتے، تو آپ کو عام لوگوں کی نسبت ہارٹ کی ڈیزیز ہونے کا زیادہ چانس ہے. پھر موٹاپا ہے، اور پھر ادر ٹینشن اینڈ وریز جو ہمارے معاشرے میں زیادہ ہو گئی ہیں، وہ بھی ایک کاز ہے جو مطلب راتوں رات امیر بننے کا جو ایک خبت سوار ہے لوگوں کو. چھوٹی چھوٹی باتوں پہ اریٹیشن ہے، ایجیٹیٹ لوگ ہو جاتے ہیں. یہ بہت بڑی کازز ہیں. خاص طور سے معاشرے میں جو ایک ڈسپیرٹی ہے، جو ایک بن گیا کہ بہت لوگوں کے پاس کچھ بڑے اپر کلاس ہے اور کچھ بہت پور ہے. یہ جو اسٹیٹس ڈفرینس ہے یہ بھی ایک بہت بڑی کاز ہے جو لوگوں کو کریٹ کرتا ہے کہ یہ ٹینشن اور وریز کا. تو یہ مینلی یہی زیادہ کازز ہیں. لیکن میں نے یہ دیکھا ہے کہ اگر آپ کو شوگر بھی ہو آپ اچھی طرح کنٹرول کریں، بلڈ پریشر بھی زیادہ ہو آپ اس کو اچھی طرح کنٹرول کریں، تو یہ چیزیں ڈیلے کی جا سکتی ہیں. سر بیسیکلی ہارٹ اٹیک ہے کیا؟ ہارٹ اٹیک میں یہ ہے کہ ہارٹ کے پٹھوں کو بھی بلڈ سپلائی کی ضرورت ہوتی ہے ایگزیکٹلی اٹ سیلف. دو کے چیمبرز میں تو بلڈ ہوتا ہے، لیکن جو پٹھے ہیں ان کو سپلائی کی ضرورت ہے. تو وہ باہر سے جو ہارٹ جو باہر سپلائی کرتا ہے تو سب سے پہلے اپنے پٹھوں کو آرٹریز دیتا ہے جو خون سپلائی کرتی ہیں. ان میں اگر کسی وجہ سے تنگی آ جائے، ان میں اگر کسی وجہ سے پلیک بنے ہو اور وہ رپچر کر جائیں یا کلاٹ آ جائے اور ایک دم بلڈ سپلائی رک جائے تو پھر ہارٹ اٹیک ہوتا ہے. اچھا، یعنی اس پٹھے کو سپلائی نہیں ملتی اور وہ ڈیمیج ہو جاتا ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، ہارٹ پیشنٹ میں زیادہ تر وہ چڑچڑاپن پایا جاتا ہے اور غصہ ہوتا ہے، تو اس کو کیسے ہم کم کر سکتے ہیں؟ یہ لانگ ٹرم جو ہے وہ ہوتا ہے ضرور، خاص طور سے جو ہائپر ٹینسو لوگ ہیں جن کا بلڈ پریشر زیادہ ہو وہ زیادہ پرون ہے غصہ ہونے میں. اور کوئی بھی لانگ ٹرم ڈیزیز جو ہے وہ کسی بندے کو بھی اریٹیٹ کر سکتی ہے. چھوٹی چھوٹی باتوں پہ لوگوں کو غصہ آ جاتا ہے. تو اس کا یہی ہے کہ وہ ان کو ان کے بلڈ پریشر کا خیال رکھا جائے، ان کی باقی ضروریات کا خیال رکھیں، ٹائملی میڈیسن دیں تو آسانی سے ہو سکتا ہے. اریٹیٹ نہیں ہوں گے. ہمارے ساتھ ایک اور مہمان موجود ہیں، مفتی مولانا اعظم اویسی صاحب، بہت بڑے مفتی ہیں اور آج ہمارے ساتھ موجود ہیں. سر بہت شکریہ آپ نے وقت نکالا اور یہاں پر ہمارے ساتھ موجود ہیں. انہیں تلاوت قرآن پاک سے ہمارے پروگرام کا آغاز بھی کیا تھا اور بہت ہی ماشاءاللہ سے خوبصورت اور محصور کن آواز ہے ان کی، جسے انہوں نے ہمارے پروگرام کا آغاز کیا تھا. سر حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آج ہمارا ٹاپک ہے اور سر آپ ماشاءاللہ سے مفتی ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہیں. سر حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی زندگی کے بارے میں تھوڑا سا بتائیے تاکہ لوگوں کو پتہ چل سکے کہ انہوں نے اپنی زندگی کس طرح سے گزاری، اسپیشلی خواتین کو ان کی زندگی سے رہنمائی لینے کی بہت ضرورت ہے. الحمدللہ الذی زین النبیین بحبیبہ المصطفیٰ ومن علی المؤمنین بنبیہ المجتبیٰ والصلاة والسلام علی سیدنا محمد خیر الورا وعلی آلہ واصحابہ المتعدبین بالتقویٰ. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم
सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीनुम मकीनुर रऊफ़ुर रहीम। बिबरकति इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। सबसे पहले तो मैं शुक्रगुज़ार हूँ स्टार एशिया न्यूज़ की पूरी मैनेजमेंट, पूरी टीम का, कि उन्होंने आज जिस अजीम टॉपिक पे हम सबको अपने ऑडियंस के सामने किया, स्क्रीन से मुखातिब होने का मौका फराहम किया। अल्लाह पाक आपको जज़ाए जज़ील अता फरमाए। बिला शक व शुबा आज माह रमज़ानुल मुबारक का 10वां रोज़ा है और हम अशर रहमत के अपने नुक्ता मुंतहा तक जा पहुँचे हैं। और क्या ही हुस्न इत्तफ़ाक़ है कि अशर रहमत अपने नुक्ता मुंतहा को पहुँचा तो सय्यदा कायनात, मलका मुल्क वफ़ा, मुजस्मा हुस्न अखलाक, पैकर जूद व अता, मंबा जूद व सख़ा, उम्मुल मोमिनीन सय्यदा तय्यबा ताहिरा अम्मा खतीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के दर से ये खैरात लेते हुए उम्मत मुस्लिमा तक अपनी खुशबुएँ निछावर करने की सआदत हासिल कर रहा है। हज़रत सय्यदा अम्मा खतीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, जिस तरह सनापी आपने अपने इंट्रो के अंदर बड़े हसीन अंदाज में आपके हुजूर सलाम अक़ीदत व मोहब्बत पेश किया, हज़रत सय्यदा खतीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा दुनिया इस्लाम की वो वाहिद और खुश नसीब ख़ातून हैं बेशक कि जिन्हें अव्वलुल मुस्लिमीन होने का एजाज़ हासिल है। और हज़रत सय्यदा अम्मा खतीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा मुसलमानों की रूहानी और ईमानी माँ हैं। बेशक और इससे बड़ी मैं समझता हूँ एजाज़ और सआदत मंदी की बात नहीं होगी कोई नहीं होगी। बेशक कोई शक कि नहीं। दुनिया हुज़ूर अलैहिस्सलाम के दर दौलत पे जाके सुकून महसूस करती है, दुनिया को आका कायनात की बारगाह में पहुँच कर सुकून मिलता है। और इमामुल अंबिया जान आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब मैं खतीजतुल कुबरा के पास पहुँचता हूँ मुझे सुकून मिलता है। क्या दर्जा इसलिए है? कुरान मजीद के अंदर फरमाया गया, अन नबिय्यु औला बिल मुमिनीन मिन अनफुसिहिम, कि नबी आखिरुज़्ज़मा मुसलमानों पर उनकी जानों से भी ज़्यादा मालिक हैं, जानों के ज़्यादा करीब हैं। व अज़वाजुहु उम्महातुहुम, और आपकी जो ख़वातीन हैं वो मुसलमानों की नूरानी और ईमानी माएँ हैं। तो सय्यदा कायनात सय्यदा अम्मा खतीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा वो खुश नसीब ख़ातून हैं जो हुज़ूर अलैहिस्सलाम की सबसे पहली बीवी हैं। हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने आपकी ज़िंदगी में, आपकी मौजूदगी में दीगर निकाह नहीं किए। बेशक 13 अज़वाज मुतहरात की तादाद मिलती है 13। हुज़ूर अलैहिस्सलाम की ज़ाहरी हयात तय्यबा में 11 ख़वातीन ऐसी थी जो हुज़ूर अलैहिस्सलाम के पास यकबारगी के साथ मौजूद रहीं। लेकिन जब तक सय्यदा खतीजतुल कुबरा इस दुनिया आबोगिल के अंदर, दुनिया आबोगेती के अंदर मौजूद रहीं तो आपने दूसरा कोई निकाह नहीं किया। सय्यदा खतीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा आपका 3 वास्तों के साथ, 3 पुश्तों के साथ आपका और हुजूर जान आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शजरा नसब एक हो जाता है, सिलसिला नसब एक हो जाता है। यानी हज़रत कुसई रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पे जाके आप कुरैश की कबीला के बनु असद की होनहार खातून थी। आपके वालिद माजिद खवैलिद बिन असद एक बहुत बड़े ताजिर थे। मैं इस वाक़े की डिटेल में नहीं जाना चाहूँगा, आपने अपने इंट्रो के अंदर ये वाक़या बड़े आसान अंदाज में बयान किया। जब सय्यदा खतीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा शबाब के आलम को पहुँची, ये उस दौर की बात है जब अभी इस्लामी पैगाम नाफिज नहीं हुआ था, जब अभी पर्दे की आयात का नुज़ूल नहीं हुआ था। ये उस दौर की बात है जब
مسلم خواتین کو زندگی گزارنے کے دستور ابھی تک حضور علیہ السلام نے اپنی آپ کو معذرت چاہوں گی، آپ کو کٹ کیا، ایک کالر ہمارے ساتھ موجود ہے. بالکل. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ عثمان بات کروں ننکانہ صاحب سے. جی کیا کہنا چاہیں گے؟ میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا علامہ صاحب سے، سوری، کہ جیسے آپ کا آج کا ٹاپک حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا، جبکہ انہوں نے اس دور میں اپنی پسند کا اظہار کیا تھا جب بیٹی کو زندہ دفن کر دیا کرتے تھے، تو آج کل کے دور میں کوئی عورت یا کوئی لڑکی اپنی پسند کا اظہار کرتی ہے میں نے اس سے شادی کرنی ہے، تو اس کو کیوں وہ برا ہمارا معاشرہ کہتا ہے، اس کو کیوں انگلی اٹھائی جاتی ہیں؟ بالکل آپ کا سوال میں نے سن لیا ہے. اگر سیدہ کائنات نے جو پیغام نکاح دیا تھا حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو، اگر ہم کما حق کو ہوں اس کی تعلیمات سے روشناس ہوں، تو محترم آپ کے سوال کا جواب اسی کے اندر روز روشن کی طرح موجود ہے. جب سیدہ کائنات کا آپ کی لونڈی سیدہ نفیسہ کے ذریعے سے آپ نے نکاح کا پیغام دیا، تو حضور علیہ السلام نے اس وقت جو جملے ارشاد فرمائے تھے، میں سمجھتا ہوں وہ یقیناً ہماری ینگ جنریشن کے لیے ایک بہترین پیغام کے طور پہ حضور علیہ السلام نے جو جملے ارشاد فرمائے. جب آپ نے نکاح کا پیغام دیا تو حضور علیہ السلام نے پوچھا، اے نفیسہ یہ تم کہہ رہی ہو یا ختیجہ کہہ رہی ہیں؟ تو سیدہ نفیسہ نے عرض کی، حضور یہ سیدہ کائنات کی طرف سے میں پیغام لئی ہوں. تو حضور علیہ السلام اس وقت آپ کی 25 سال عمر تھی، یقیناً آپ سن بلوغت کو کراس کر چکے تھے. حضور علیہ السلام فرما سکتے تھے میں نے قبول کیا، نہیں، یہ نہیں فرمایا. آپ تاریخ کا مطالعہ کریں، تاریخ کی ورگردانی کریں، تو جو جواب ملتا ہے وہ میرے پیارے بھائی کے سوال کا بھی جواب ہے. آپ نے فرمایا میں اپنے چچا جان سے مشورہ کر کے بتاؤں گا، میں اپنے چچا جان سے مشورہ کر کے بتاؤں گا. اس لیے آقا کائنات جانتے تھے جس معاملے کے اندر بڑوں کا ادراک شامل ہو، جس معاملے کے اندر بڑوں کی انفرادیت اور بڑوں کا پیار اور محبت والا پیغام شامل ہو، تو یقیناً وہ کام ضرور پائے تکمیل تک پہنچتا ہے. مولانا تو صاحب آج ان کا سوال یہ ہے کہ خواتین اگر شادی کے لیے خود پرپوزل بھجوا دیتی ہیں تو اس سے برا کیوں کہا جاتا ہے؟ دیکھیں شریعت کے معاشرہ اس اندر کو برا کیوں جانتا ہے؟ شریعت کے اندر اس کا جواز ہے. خواتین اگر بالغ ہیں تو وہ پرپوز کر سکتی ہیں، لیکن اس کا جو معاشرے کے اندر بیڈ رسپیکٹ جاتا ہے وہ یہی ہے، جب ہم اپنے بڑوں کو چھوڑ کر خود بڑے بن جاتے ہیں تو پھر ہماری زندگی جو ہے وہ احسن اقدام کی طرف نہیں جا سکتی. یقیناً معاملات وہی بہتر ہوتے ہیں جب ہم اپنے بڑوں کو ساتھ ملا کر، جب خواتین نے، ہماری بہنوں نے خود معاملہ کرنا ہے تو ان کے لیے ضروری ہے کہ آپ اپنے بڑوں کو اعتماد میں لیں، اور بڑوں کی جب دعائیں شامل ہوں گی تو یقیناً وہ رشتہ پائے تکمیل تک پہنچے گا. صاحب حضرت خدیجہ کے معاملے میں ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی طرف سے کوئی بڑا موجود تھا جو ان سے مشورہ کر کے انہوں نے پیغام بھجوایا؟ اس وقت آپ کے جو والد ماجد تھے وہ فوت ہو چکے تھے، آپ کے کوئی بڑے بھائی بھی نہیں تھے، اور آپ کے کزن تھے جناب ورقہ بن نوفل. آپ نے ان سے مشاورت کی اور آقا کائنات کی تعلیمات سے آپ آگاہ تھیں. اس دور کی بات ہے جب معاشرے کے اندر ایسا کوئی کنسیپٹ نہیں تھا، تو حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کیونکہ 40 سال کی عمر تھی، آپ اپنے وہ تجارت کا معاملہ خود نمٹاتی تھی، اور ورکنگ میل آپ کو شمار کیا جاتا تھا. آپ اپنے معاملات کو خود نمٹاتی تھی اور اپنے گھر کی سربراہ بھی خود تھی. تو اس وقت آپ کی ماں بھی موجود نہیں تھی، آپ کے والد بھی موجود نہیں تھے، آپ کے بھائی بھی موجود نہیں تھے. تو حضور علیہ السلام نے خود پھر پیغام، سیدہ خدیجہ الکبریٰ نے خود نکاح کا پیغام دیا، خود نکاح کا پیغام بھجوایا تھا. یہاں پر ہمارے ساتھ کالر موجود ہے. جی السلام علیکم، کون ہے اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں بکھر سے بول رہا ہوں، صداقت علی. جی سر سوال کریے گا. مفتی صاحب سے میرا ایک کویشچن ہے کہ بندہ روز افطار کے ٹائم پہ اگر نماز پہلے پڑھ لے اور بعد میں روزہ افطار کر دے تو کیا یہ صحیح ہے یا پہلے روزہ ہر حال میں افطار کرنا چاہیے؟ جی بالکل آپ کا سوال میں نے سن لیا ہے. دیکھیں شریعت مطہرہ نے ماہ رمضان کا ایک ایسا حسین موسم دیا ہے
یقیناً وہ باقی 11 مہینوں کے اندر وہ ہمیں میسر نہیں آتا، میسر نہیں ہے۔ جو اللہ پاک نے روزوں کی اور ماہ رمضان کے لمحہ لمحہ کی جو برکات اللہ پاک نے ہمیں نصیب فرمائی، اگر آپ نماز پڑھ لیں، روزہ بعد میں افطار کر لیں، اس میں شرعی کوئی کباہت نہیں، لیکن جو افطار کے وقت اللہ پاک خصوصی اجر عطا فرماتا ہے آپ اس سے محروم ہو جائیں گے۔ ٹھیک ہو گیا سر، ایک بار پھر سے ٹاپک کی طرف چلتے ہیں۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے حوالے سے ہم بات چیت کر رہے تھے جی، جب انہوں نے ہماری پیغام بات چل رہی بھجوایا، تھی جی، سیدہ کائنات نے جب آپ 40 سال کی عمر کو پہنچی تو حضور جان عالم سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم تک جب آپ نے پیغام نکاح کیا، یہ اس دور کی بات ہے جب سیدہ کائنات کے پاس غلاموں کی ریل پھیل تھی ہوا کرتی اور تھی۔ اتنی فراوانی کی دولت تھی، میں اگر لاکھوں اور کروڑوں میں کہوں تو یہ بات بیجا نہیں ہوگی، اس سے بھی کئی درجے زیادہ تھی، اور آپ اس قدر نزاکت مآب شہزادی تھی کہ 20 لونڈیاں تو آپ کی خدمت کے لیے وقف تھی، لیکن آپ کا وہ عظیم الشان اسوہ جو میں سمجھتا ہوں ہماری دختران اسلام کے لیے، خواتین کے لیے یقیناً ایک اسوہ اور رول ماڈل ہے۔ آپ جب جان کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں آئیں تو آپ کی تاریخ میں، آپ کی سیرت میں آتا ہے کہ کہاں وہ 20 نوکرانیاں جو آپ کی خدمت کرتی تھی، جب حضور علیہ السلام کے گھر میں آئیں تو آپ نے اپنے ہاتھوں کے ساتھ گھر کا جھاڑو بھی دیا، اور آپ نے اپنے گھر ساری کے دولت بھی وقف کر دی نبی کریم صلی اپنی اللہ علیہ ساری وسلم۔ خدمات حضور علیہ السلام کے ساتھ وقف کر دی اور شیئر کر دی، اور جس دن نکاح ہوا اس دن ساری دولت، جتنی بھی آپ کے پاس دولت تھی، ساری دولت لا کر آقا کے قدموں میں ڈھیر کر دی اور عرض کی یا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم، آج تک اس کی مالک میں خدیجہ تھی، آج کے بعد اس کی میں مالک نہیں ہوں، آج کے بعد اس کے مالک آپ ہیں، چاہیں تو اپنے پاس رکھیں، چاہیں تو اللہ کے راستے میں آپ اور خرچ اس وقت کریں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے قریش کے کافی سردار جو تھے وہ خواہشمند تھے آپ سے نکاح کے، لیکن آپ نے پھر بھی ان کو جو ہے وہ ٹھکرا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاں ان کی ایمانداری سے متاثر ہوئے۔ بالکل، اس کی جو توجیحات مفسرین نے بیان کی ہیں کہ بڑے بڑے عمراء کے آپ کے پاس نکاح کے پیغام آئے لیکن آپ نے خاموشی کا اظہار کیا، تو سید شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے جو اس کی وجہ بیان کی، میں سمجھتا ہوں وہ کافی اتھینٹک ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ مکہ کے اندر سال میں ایک دن ایسا تھا کہ اس میں خواتین کا میلہ لگتا تھا، خواتین پورے سال کے اندر سال میں جو ان کی خوشیاں ہوتی وہ اس دن اکٹھے ہو کر اپنا جشن مناتی، تو اس دن میلہ لگا ہوا تھا، تو ایک تورات کا عالم وہاں پہ آ نکلا، تو باقی خواتین نے تو اس کو برا بلا کہا، لیکن سیدہ اماں خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے برا بلا نہیں کہا، بلکہ آپ نے بات پلے باندھ لی، اور اس نے بات کیا کی، اگرچہ میرا آنا یہاں پہ مناسب نہیں ہے، وہ عالم کہنے لگے، لیکن اے خواتین میں تمہیں جو میسج اور پیغام دے رہا ہوں وہ یہ ہے کہ نبی آخر الزمان محمد مصطفیٰ مکہ کے اندر براجمان ہو چکے ہیں، اور ان قریب وہ اپنی بعثت کا اعلان فرمانے والے ہوں گے، خوش بخت اور خوش نصیب خاتون ہوگی جس کو امام الانبیاء اپنی مفارقت اور اپنی معیت کے لیے نامزد کریں گے۔ تو باقی خواتین نے برا بلا کہا، آپ فرماتی ہیں میں نے برا بلا نہیں کہا، لیکن اس کے بعد اس وقت کے مطابق میں تسبیح و تعلیلات میں مصروف رہتی، جو وقت باقی بچتا تو میں اللہ کے حضور ہاتھ اٹھا کر دعا کرتی، مالک میرے نصیب کھول دے، معیت اور مفارقت کے لیے امام الانبیاء مجھے ہی چن لیں۔ سبحان اللہ۔ تو اس وجہ سے سیدہ کائنات خود رکی ہوئی تھی، جب پھر اس کے بعد آپ نے تعلیمات سننی شروع کی، حضور علیہ السلام کے ساتھ محبت شروع کر دی، آپ تک یہ باتیں پہنچی، آپ صادق بھی ہیں، آپ امین بھی ہیں، غلاموں کا بوجھ بھی اٹھاتے ہیں، یتیموں کے ماوا اور ملجا بھی ہیں، تو جب محبت موجزن دل میں ہو چکی پھر آپ نے 40 سال کی عمر میں پیغام نکاح بھیجا۔ سر لاہور سے ہمارے ساتھ کالر تھے خضر، انہوں نے آف ایئر کال کی ہے، ان کا سوال یہ ہے کہ ہارٹ اٹیک کی نشانیاں کیا ہوتی ہیں، علامات کیا ہیں؟ اس کی سب سے بڑی نشانی جو موسٹ آف دی ٹائم ہوتی ہے وہ ہے چیسٹ پین۔ چیسٹ پین ہوتی ہے۔ یہ پین تھوڑی سی ڈفرینٹ ہو سکتی ہے کیونکہ بہت سارے آرگنز پاس ہیں، معدہ ادھر ہے، ساتھ گال بلیڈر ہے، نیچے پیچھے وہ پینکریاز ہے، اور دل بالکل ساتھ ہے، تو یہ یہاں پہ لوور چیسٹ پہ ہوتی ہے، سینٹرل چیسٹ پہ بھی ہو سکتی ہے، یہ ریڈیٹ کر سکتی ہے جبڑوں کی طرف، کندھوں کی طرف، اور خاص طور سے یہ لیفٹ آرم کی طرف۔ تو یہ کبھی کبھی
صرف شارٹنس آف بریتھ کو شو کرتی ہے اور کبھی کبھی پسینہ بھی ساتھ آتا ہے, الٹی بھی آ سکتی ہے. لیکن جو ڈائبیٹک لوگ ہوتے ہیں ان میں 20% لوگوں کو 30% لوگوں کو پین نہیں ہوتا جو ڈائبیٹک ہو. تو وہ ان کو پتہ اس وقت چلتا ہے جب اس کی کمپلیکیشن شروع ہو جاتی ہیں, جس میں سانس پھولتا ہے, بندہ بیٹھ نہیں سکتا, تھوڑا سا چلے تو ہونا شروع ہو جاتا ہے, دل گھٹنا سر شروع ہو لیفٹ جاتا ہے. سائڈ پہ ہمارے ہارٹ ہوتا ہے تو کچھ لوگوں کو پین رائٹ سائڈ پہ بھی ہوتی ہے, رائٹ سائڈ چیسٹ میں پین ہو رہی ہے اور رائٹ آرم میں پین ہو رہی ہے, تو اس کی کیا وجوہات ہوتی ہیں؟ نہیں, اگر ڈیکسٹروکارڈیا ہے تو پھر یعنی دوسری طرف ہارٹ ہے تو اس طرح بھی ہو سکتا ہے. لیکن یہ کبھی کبھی لیفٹ کے علاوہ سینٹر میں بھی ہوتی ہے, لیفٹ رائٹ دونوں میں بھی ہو سکتی ہے, اور یہ ریڈیٹ کرتی ہے دونوں آرم میں بھی. لیکن بہت ساری وجہوں میں یہ جو ہے مسکولر پین ہو سکتی ہے اس کے علاوہ, جو آپ صرف رائٹ کی کہتے ہیں, یا مے بی سم ادر ریزن ایز ویل. اچھا سر, جیسے رمضان چل رہا ہے, رمضان المبارک کے حوالے سے جو ہارٹ پیشنٹ ہیں ان کو کیا احتیاط کرنی چاہیے سحر میں, افطار میں؟ جی بالکل, اگر تو ایکیوٹ ڈیزیز ہے یعنی چل رہی ہے تو اس میں تو ظاہر ہے بیماری میں روزہ نہیں بنتا. فرض ہے روزہ, اس میں کوئی شک نہیں, ہر بالغ مسلمان اور عورت اور مرد پہ. لیکن دو صورتوں میں, ایک تو کوئی بیمار ہو یا کوئی سفر میں ہو تو اس کی چھوٹ ہے. بیماری میں اگر ایکیوٹ ہے پرابلم تو آف کورس روزے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. لیکن اگر اسٹیبل ہارٹ ڈیزیز ہے اس میں دوائیوں کی ایڈجسٹمنٹ کی ضرورت سر ہوتی کچھ ہے. ڈاکٹرز تو یہ بھی مشورہ دیتے ہیں ڈائبیٹک پیشنٹس کو کہ روزہ نہ رکھیں. نہیں, اس میں تھوڑی سی احتیاط ہے. اگر اسٹیبل ہے اور کنٹرولڈ سچویشن ہے تو اس میں دوائیوں کو تھوڑا ایڈجسٹ کیا جا سکتا ہے. یعنی جو صبح کی دوائیاں وہ سحری کے ٹائم لے لیں, اور جو شام کی دوائیاں ہیں وہ افطاری کے ٹائم لے لیں. لیکن ہوتا یہ ہے کیونکہ دونوں کا ٹائم تھوڑا کم ہے سحری اور افطاری میں, تو یہ بہت ساری دوائیاں جو ہیں ان کا ہاف لائف جو ہے وہ اس طرح کی ہوتی ہے کہ وہ 12 گھنٹے کے بعد دوائی لینا ضروری ہوتی ہے. تو شوگر میں خاص طور سے یہ پرابلم ہو سکتی ہے کہ آپ, اور اس کو اس طرح حل کیا جا سکتا ہے کہ افطاری پہ تو آپ شوگر کی دوائی لے لیں, لیکن سحری میں یا تو ڈوز ہاف کر لیں یا بالکل نہ لیں. سر کچھ لوگوں کو انسولین بھی لگتی ہے. جی اسی کی میں بات کر رہا ہوں, وہ 12 گھنٹے کام کرتی ہے نا, تو آپ جو 24 گھنٹے والی بھی آتی ہیں وہ لگا سکتے ہیں. اور دوسرا اس پہ یہ دیکھتے ہیں کہ صبح کی ڈوز آپ نہ لیں, کیونکہ اس وقت ہائپوگلائسیمیا یعنی کہ شوگر کا کم ہونا پرابلم اس میں مینلی ہوتی ہے, زیادہ ہونا نہیں. اور ایک اور زیادہ آئی تھنک امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ اگر آپ کو کوئی شک ہو, کوئی پرابلم ہو, تو رمضان کے ساتھ اپنے جو معالج ہے, آپ کا جو ڈاکٹر ہے, اس کے ساتھ مشورہ کر کے دوائیاں ری ایڈجسٹ کریں. سر ایم آئی کی کمپلیکیشنز کیا ہوتی ہیں؟ ایم آئی کی کمپلیکیشن بڑا ٹیکنیکل سوال ہے کہ ہارٹ ڈیمیج ہو گیا تو اس میں ظاہر ہے ہارٹ کا فنکشن کم ہو گیا, جو 60-70% ہے اس سے کم ہو کے 20% یا 25% رہ گیا, تو سانس چڑھ جائے گا, آپ ہارٹ فیلئر ہو جاتا ہے. اور امیجیٹ جو کازز ہیں اس میں دل میں ہول ہو سکتا ہے, ویلو لیک کر سکتے ہیں, اور آف کورس اس میں اس کے ساتھ بعض دفعہ سٹروک ہو جاتا ہے, یہ مسائل ساتھ آ جاتے ہیں. اچھا سر, کرونا کے حوالے سے بات کرتے ہیں کہ جیسے اب کرونا چل رہا ہے, تو کرونا کی تیسری لہر ہے, کرونا کے جو پیشنٹ جب ان کا ٹیسٹ نیگیٹو آ جاتا ہے, لیکن اس کے بعد بھی ان کو ہم نے بہت دیکھا ہے کہ ان کو ہارٹ اٹیک آیا ہے, تو اس کا کیا؟ اس میں دراصل یہ انفلیمیٹری رسپانس بڑھتا ہے کرونا میں, جو کووڈ ہے اس کی وجہ سے. تو وہ جو رسپانس بڑھے گا تو مختلف حصوں میں جو باڈی ساری میں جو آرٹریز ہیں ان میں انفلیمیشن ہوگی, اس میں کلاٹ آنے کا ڈر ہوتا ہے. یہ برین میں بھی ہو سکتا ہے, سٹروک ہو سکتا ہے, یہ ہارٹ میں بھی جا سکتا ہے, ہارٹ اٹیک ہو سکتا ہے. یہ بعض دفعہ پیریفرل ویسلز میں, ٹانگوں میں, بازوؤں میں چلے جاتے ہیں جو نکالنے پڑتے ہیں. اور بعض دفعہ پرابلم یہ ہے کہ ہارٹ کے پیشنٹس کو کرونا اگر ہوتا ہے تو وہ بہت سیریس پرابلم ہو جاتی ہے, اور اسی وجہ سے ان کے لیے احتیاط بڑا ضروری ہے کہ سوشل ڈسٹینسنگ رکھیں, اپنی ماسک استعمال کریں, اپنا شیک ہینڈ کرنے کو اوائڈ کریں. رکھنا چاہیے. شوگر پیشنٹس کو تو اسپیشلی ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے. علی زیدی صاحب کی طرف چلتے ہیں, علی اصغر صاحب کی طرف. علی اصغر صاحب ہیں, معذرت آپ کا نام میں غلط بول گئی. اچھا علی اصغر صاحب, یہ بتائیے گا کہ بہت ساری خواتین آپ سے انسپائرڈ بھی ہوں گی, بہت سارے لوگ اور بھی انسپائر ہوں گے. حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی لائف کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ خواتین کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ دیکھیں, جیسے ہم نے پہلے بھی گفتگو جس موضوع کے اوپر ہم کر رہے تھے اس سے لنک کر کے بات کو آگے کرتا ہوں. دیکھیں, ہمارے معاشرے کے اندر خواتین کے اندر 3-4 چیزیں جو ہیں, خاص طور پہ میں پاکستانی معاشرے کی اگر بات کروں تو ان 3-4 چیزوں کی بہت زیادہ کمی ہے.
جس میں سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ ہماری میجورٹی عوام جو رورل ایریاز کے اندر رہتی ہیں ان میں خواتین کے اندر کانفیڈنس کا بہت زیادہ ایشو ہے. تو سب سے پہلے تو خواتین کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ ہمیں اپنے کانفیڈنس پہ کام کر کے اپنے پرسنالٹی کو گروم کرنا چاہیے, کیونکہ حضرت خدیجہ میرے خیال سے کائنات کے اندر سب سے گرومڈ پرسنالٹی تھی, سب سے زیادہ کانفیڈنٹ پرسنالٹی تھی. یہ مفتی صاحب بھی میری اس بات میں تائید کریں گے کہ جب کوئی کھڑا نہیں ہو سکتا تھا اس دور کے اندر, جب لوگ گفتگو نہیں کر پاتے تھے رسول اللہ سے, چھپ چھپ کے کمروں کے اندر وحی کا پیغام عمار بن یاسر پھیلایا کرتے تھے, اس دور کے اندر بھی اگر کسی نے سب سے پہلے رسول اللہ کا ساتھ دیا تو حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو خواتین کو دوسرا مشورہ جو اس سے سیکنڈ لیول کے اوپر دے سکتا ہوں میں, وہ یہ ہے کہ ہمیشہ اپنے چاہے والد ہوں چاہے بھائی ہوں, کسی بھی فارم کے اندر آپ کے ساتھ جو مرد منسلک ہے آپ نے اس کو سپورٹ کرنا ہے, اس کو مورل سپورٹ دینی ہے, کیونکہ اگر ایک ماں اپنے بچے کو مورل سپورٹ دیتی ہے تو یقین کریں وہ بچہ پہاڑ بھی گرا سکتا ہے. اسی طریقے سے اگر ایک بیوی اپنے شوہر کو مورل سپورٹ دے رہی ہے تو اس مورل سپورٹ سے وہ کچھ بھی کر سکتا ہے. لہٰذا کانفیڈنس کا ہونا اس لیے ضروری ہے تاکہ وہ اپنی بات کو بہتر طریقے سے پرسو کر پائے, چاہے وہ کسی بھی رشتے کے اندر ہو, اپنے بیٹے کو پرسو کرنی ہو, اپنے شوہر کو پرسو کرنی ہو, یا بہن نے اپنے بھائی کو پرسو کرنی ہو. تو ہر رول کے اندر خاتون جو ہے اس کے لیے یہ دو چیزیں بہت زیادہ امپورٹنٹ ہیں ایز پر مائی اوپینین. اچھا علی اصغر زیدی صاحب, میں نے نام غلط نہیں بولا آپ کا, میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گی کہ آپ جیسے کہ نیشنل لیول پر موٹیویشن اسپیکر ہیں اور ہر کامیاب شخص کی کنجی ہوتی ہے, آپ کی ایک کنجی کیا ہے کامیابی کے پیچھے؟ کہتے ہیں کہ ماں کا بڑا ہاتھ ہوتا ہے. دیکھیے تقریباً غالباً 10 سال ہو چکے ہیں اور NED کراچی سے لے کر بیوٹن بلوچستان تک ہر جگہ تقاریر کرنے کا, گفتگو کرنے کا سوشو پولیٹیکل افیئرس کے اوپر موقع ملا, خواہ وہ سرکاری مقابلہ جات ہوں یا یونیورسٹیز, پرائیویٹ یونیورسٹیز کے کروائے جانے والے مقابلہ جات ہوں. میں سب سے پہلا کریڈٹ جو اس چیز کا دینا چاہوں گا وہ تو بالکل اپنی والدہ کو دینا چاہوں گا کہ جنہوں نے بچپن سے کانفیڈنس ڈیولپ کرنے کی کوشش کی اور 6 سال کی عمر سے مجھے سٹیج کے اوپر کھڑا کر دیا تقریر کرنے کے لیے. اور دوسرے نمبر کے اوپر اللہ جنت نصیب کرے, میری اسکول پرنسپل ہوا کرتی تھی فوزیہ ادیب, اللہ ان کے درجات بلند کرے. تو مجھے آج بھی یاد ہے کہ میری ٹانگیں کانپ رہی تھیں اور میری عمر 6 یا 7 سال تھی اسکول میں. تو انہوں نے مجھے اسٹیج پر کھڑا کیا اور انہوں نے کہا کہ بیٹا یہاں پر آپ نے کھڑے ہو کر یہ تقریر مکمل کرنی ہے. اور جب میں نے وہ تقریر مکمل کی تو یہ اس کے بعد جب ان کے آفس میں بیٹھے ہوئے تھے تو انہوں نے 100 روپے اس دور کے اندر مجھے ایک لفافے کے اندر انعام کے طور پر دیے. تو وہ جو 100 روپے تھے وہ میرے خیال سے میری ذاتی رائے کے اندر اربوں روپے, کروڑوں روپے سے بڑے میرے لیے ہوں گے, کیونکہ اس نے میری ذات کے اندر گفتگو کرنے کا طریقہ کار, سوشو پولیٹیکل افیئرس کے اوپر انالیسس کرنا اور سب سے امپورٹنٹ کانٹینٹ کو پڑھنا, اس کو انالائز کر کے اس سے آرگومنٹیشن ڈرائیو کرنا, یہ چیزیں میرے اندر پیدا. ایسی ماؤں کو, ایسی بہنوں کو, ایسے اساتذہ کو ہماری طرف سے سلام جنہوں نے کسی شخص کو ایسا سدھارا, ایسا بنایا کہ ہمارے معاشرے کے لیے ایک بہترین انسان بن کے نکلا. ایسی ماؤں کو, ایسی بہنوں کو, ایسے اساتذہ کو ہمارا دل سے سلام. اب منقبت کی طرف چلتے ہیں. اب ہم آئیں گے منقبت کے ساتھ کہ قاری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, وہ آج ہمیں منقبت بڑی خوبصورت سب تھوڑا سا اونچا بولیے تاکہ سنا جا سکے. سیدہ زہرا کی ماں تیری سخاوت کو سلام. سیدہ زہرا کی ماں تیری سخاوت کو سلام. سیدہ زہرا تیری سخاوت کو سلام. جو دین نبی پر پاک دولت کو سلام. جو نبی
پر پاک دولت کو سلام، اور جن کی سمگل مل گئی تھی دھایا جن کی سمگل مل گئی تھی دھایا اس وفا کی پاک دیوی کی رفاقت کو سلام، اس وفا کی پاک دیوی کی رفاقت کو سلام، اور روشن سایہ ہے دین احمدی بے شمار، جن کا ہے احسان دین پر اس کی عظمت کو سلام، جن کا ہے احسان دین پر اس کی عظمت کو سلام، اور عشق کے سرکار اصل ہے ایمان کی، عشق کے سرکار اصل ہے ایمان کی، جو محبوب محمد اس کی عزت کو سلام، جو محبوب محمد اس کی عزت کو سلام، اور شاہ بہا اور رہی مونا، شاہ بہا اور رہی مونا، کائنات علم کی یکتا قیامت کو سلام، کائنات علم کی یکتا قیامت کو سلام، اور مشہد کی نسل ہو میری گدا، مشہد کی نسل ہو میری گدا، میرے آقا کی اولاد ذکر کو سلام، میرے آقا کی اولاد ذکر کو سلام، سیدہ زہرا کی ماں تیری سخاوت کو سلام، جو لوٹی دین نبی پر پاک دولت کو سلام۔ روزہ ایک ایسی عبادت ہے کہ جو انسان کی نفسیاتی تربیت میں اہم کردار ادا کرتی ہے، نفس کی طہارت اور اس میں پیدا ہونے والی بیماریوں کی روک تھام، اور اس کے علاوہ جو اس روزے میں یہ روزے کے بنیادی اوصاف میں شامل ہیں، اور اگر ہم سائنسی روح سے دیکھیں تو روزے کے بہت سے فوائد ہیں، اور جبکہ ماہرین جو ہے وہ اس بات کی تحقیق کر چکے ہیں کہ روزے نہ صرف جو ہے وہ دین کے ساتھ ساتھ اس کی اہمیت ہے، بلکہ
جسمانی بھی اس کے بہت سے فوائد ہیں. کہتے ہیں کہ جب ہم روزہ رکھتے ہیں صبح سے شام تک کچھ نہیں کھاتے تو ہمارے جو معدے کے جو زہریلے مادے ہوتے ہیں وہ ان کا اخراج ہو جاتا ہے. اور ایک پروفیسر کا نام ہے پروفیسر مورپال, وہ کہتے ہیں کہ میں نے جب اسلام پر جب میں نے اس کا مطالعہ کیا تو اس میں ایک باب آیا روزے کا. جب میں نے اس کو پڑھا تو اس کے بعد مجھے یہ ریئلائز ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کتنا مسلمانوں کو یہ نعمت دی گئی ہے کہ ان کو رمضان المبارک کا مہینہ دیا گیا ہے. اور انہوں نے کہا کہ اگر رمضان المبارک کے مہینے کے علاوہ کوئی اور نعمت نہ ہوتی تو اس سے بھی بڑھ کر جو ہے وہ روزہ جو ہے جو بیسیکلی جسم کی زکوٰۃ ہوتا ہے. بالکل. تو جتنا رمضان المبارک میں آپ اللہ پاک کی عبادت کر سکیں, جتنی عبادات کر سکیں, جتنا ذکر الہی کر سکیں اتنا ذکر الہی کیجیے. اپنے لیے بھی دعا کیجیے اور ہمارے لیے بھی دعا کیجیے. اور آخر میں چاہوں گی کہ ہمارے جو معزز مہمان بیٹھے ہیں وہ ہمارے ناظرین کے لیے ایک میسج دیں. جی ڈاکٹر شارٹ میسج دیتے جائیے سر. جی, روزے کے حساب سے اگر میسج آپ کہتی ہیں تو روزہ تو فرض ہے, یہ تو اللہ میاں کا حکم ہے. اور یہ میرا خیال ہے کہ ایسی عبادت ہے کہ جو ہر بالغ مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے سوائے سم ایکسیپشنس کے. اور یہ واقعی اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ پری کنڈیشننگ کرتی ہے باڈی کی, اور یہ واقعی زکوٰۃ سے بندہ بہت اچھا فیل کرتا ہے. اور یہ میرا خیال ہے کہ اس عبادت کو جاری رکھنا بھی چاہیے اور کوئی چھوٹا موٹا بہانہ بنا کے نہیں چھوڑنا, روزہ نہیں چھوڑنا چاہیے. مفتی صاحب کوئی پیغام آپ جو لوگوں کو دینا چاہتے ہیں, جو آج کی خواتین کو دینا چاہتے ہیں؟ جی بالکل, جس طرح آج کا یہ ٹاپک تھا اس حوالے سے, موضوع کے حوالے سے سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے حوالے سے, تو اس بات میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ سیدہ کائنات کا اسوہ نور ہماری خواتین کے لیے, ہماری فیمیلز کے لیے, ہماری ماؤں اور بہنوں کے لیے جہاں پہ رول ماڈل ہے, تو وہاں پہ جو حضور علیہ السلام کا تعلق تھا سیدہ کائنات سیدہ امہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ساتھ, وہ ہمارے مردوں کے لیے بھی اسوہ ہے. اگر دونوں سمت اسوہ نور کو اپنایا جائے, ہماری خواتین سیدہ کائنات کے اسوہ نور کو اپنائیں, اور جو مرد ہیں وہ امام الانبیاء کا جو سیدہ کائنات کے ساتھ بیہیویئر تھا اس کو اپنائیں, تو یقیناً جب ہم اپنے طرز معاشرت اور انداز معاشرت میں وہ پاکیزہ لائے عمل اپنائیں گے تو یقیناً ہمارا گھر پھر جنت کی نظیر. بالکل, بہت اچھا پیغام دیا آپ نے. اس کے بعد ہم آئیں گے علی اسد زیدی صاحب کی طرف. آپ ہمارے ناظرین کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ رمضان سے متعلق میں تمام ناظرین کو یہ پیغام دینا چاہوں گا کہ اس مہینے کو صرف بھوک اور پیاس کا مہینہ مت سمجھیے. روزے کو صرف یہ روزہ کنسیڈر مت کیجئے کہ میں سارا دن بھوکا رہوں اور اس کے بعد افطاری کر لوں. ایک بہترین انسان کے طور پر سامنے آئیے. ناپ تول میں کمی مت کیجئے, چیزوں کو مہنگا مت کر کے مارکیٹس کے اندر مت بیچیے. لوگوں کے ساتھ جتنا ہو سکتا ہے اتنا بہتر سلوک کیجئے, اور جتنی چیریٹی آپ کر سکتے ہیں اس مہینے میں کورونا کے حالات کو بھی مد نظر رکھتے ہوئے اتنی زیادہ سے زیادہ چیریٹی کیجئے. اور اپنے ارد گرد سب سے پہلے دیکھیے کہ آپ کے رشتہ داروں میں یا آپ کے محلے داروں میں کوئی اگر ڈیزرو کرتا ہے تو سب سے پہلے اس کی مدد کیجیے. سر آپ کوئی پیغام لوگوں کو دینا چاہتے ہیں؟ کہنا چاہتا ہوں روزے کے متعلق اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ صبح سحری کے وقت روزہ رکھا اور شام کو افطار کر دیا. مقصد یہ نہیں, روزہ صرف یہ اسی کا نام نہیں ہے. روزہ سب سے پہلے آنکھ کا بھی ہے کہ آپ کی آنکھ محفوظ رہے غیر محرم کی طرف سے. اس کے بعد آپ کی زبان کا روزہ بھی ہونا چاہیے کہ آپ کی زبان سے کسی کو دکھ تکلیف نہ پہنچے, کو جو گالی گلوچ ہے. ہاتھ کا روزہ کہ آپ کا ہاتھ کسی برے کام کی طرف نہ بڑھے. آپ کا پاؤں کا, یہ سارے پورے انسان کا جسم. روزہ خالی یہ پیٹ کا نہیں رکھنا چاہیے. میں روزہ خالی بھوکے پیسے رہنے کا نام نہیں ہے. روزہ تو اپنی زبان, اپنی آنکھ, اپنی ناک, اپنے سب اعضاء کو کنٹرول کرنے کا نام روزہ ہے. سب سے پہلے اپنا نفس کنٹرول کرنا جو سب سے مشکل کام ہے, اس کو روزہ کہتے ہیں. آج جو وارڈروب ہمیں اسپانسر کی گئی ہے وہ انسپائر بائی کراس کلچر ہے, جو آج ہم نے خوبصورت لباس پہنا ہے. میں نے بلیک رنگ کا اور انہوں نے پنک رنگ کا, تو یہ جو ہے یہ ہمیں انسپائر بائی کراس کلچر کی جانب سے دیا گیا ہے. بالکل ناظرین, یہاں ہمارے پروگرام کا وقت ہوتا ہے ختم. آپ سے کل پھر ملاقات ہوگی ایک نئے موضوع پر کچھ نئے مہمانوں کے ساتھ. تب تک مجھے اور ثنا کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.
हुई है इसी में, शबे कद्र भी ढूंढनी है इसी में, शबे कद्र भी ढूंढनी है इसी में। ये रमजान है मेहनतों का महीना, ये रमजान है रहमतों का महीना, ये रमजान है रहमतों का महीना। ये रमजान है मेहनतों का महीना, ये रमजान है रहमतों का महीना, ये रमजान है रहमतों का महीना। अल्लाहुम्मा इन्नी लक सुमतु व बिका आमन्तु व अलैका तवक्कलतु व अला रिज़्क़िका अफ़्तरतु। ऐ अल्लाह, मैंने तेरे लिए रोज़ा रखा और तुझी पर ईमान लाया और तुझी पर भरोसा किया और तेरे ही रिज़्क़ से इफ्तार किया। ये रमजान है रहमतों का महीना। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। अशहदु अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह। अशहदु अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह। हय्य अला الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله
لا الہ الا اللہ اشرف الاعراب والعجم نبی مکرم شفیع معظم جان دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، روزہ رکھا کرو تندرست رہا کرو گے۔ ورکرز ویلفیئر فنڈ ایک خود مختار ادارے کی حیثیت سے پاکستان بھر میں ورکرز کی بہتر، مطمئن اور محفوظ زندگی کے لیے خدمات سر انجام دے رہا ہے۔ رجسٹرڈ ورکرز اور ان کے اہل خانہ کے لیے مفت رہائشی سہولت، بچیوں کے لیے 2 لاکھ روپے تک کی شادی گرانٹ، 6 لاکھ تک کی فوت کی گرانٹ، مفت تعلیم، پیشہ ورانہ تربیت اور حج اسکیم ورکرز ویلفیئر فنڈ کی اولین ترجیحات میں شامل ہیں۔ ایک ذمہ دار صنعت کار کی حیثیت سے اپنے ادارے میں کارکنوں کی شرکت کا فنڈ قائم کر کے صنعتی کارکن کا سماجی اور معاشی تحفظ یقینی بنائیں۔ ورکرز ویلفیئر فنڈ، صنعتی کارکن خوشحال، پاکستان خوشحال۔ کورونا وائرس پاکستان میں پھر سے پھیل رہا ہے۔ ریسٹورانٹس اور سنیماز جزوی طور پر کھلے ہیں، لیکن ہم اس موقع پر لاپرواہی بالکل نہیں کر سکتے۔ ہوٹلوں اور سنیما گھروں میں جاتے وقت ان تدابیر پر عمل کر کے ہم اپنی حفاظت کر سکتے ہیں۔ ریسٹورانٹس، اگر ہم صرف 50% سیٹس بھریں اور باہر بیٹھنے کو ترجیح دیں، 6 فٹ کے فاصلے پر بیٹھیں، 10 سے زیادہ لوگوں کے گروہ میں باہر نہ جائیں، جہاں تک ممکن ہو ڈسپوزیبل چیزوں کا استعمال کریں جیسے کہ مینیو، چمچ، کانٹے وغیرہ۔ سنیماز میں اگر ہم 6 فٹ کے فاصلے پر بیٹھیں، آن لائن ٹکٹس خریدنے کو ترجیح دیں، شو ٹائمنگز کے درمیان وقفے کی پابندی کریں تاکہ ہجوم نہ بنے، صفائی کا خاص خیال رکھیں اور کچرا نہ پھیلائیں۔ ان تدابیر کے علاوہ ہمیں ریسٹورانٹس اور سنیما گھروں جیسے پبلک مقامات کی صفائی کا خاص خیال رکھنا چاہیے۔ باہر جاتے وقت ماسک پہنیں، بخار چیک کروائیں، سینیٹائزر کا استعمال کرتے رہیں، آن لائن پیمنٹس کو ترجیح دیں۔ ان سادہ اور مؤثر حفاظتی تدابیر پر عمل کرنے سے ہماری زندگی پھر سے معمول پہ آ سکتی ہے انشاءاللہ۔ یہ پیغام مفاد عامہ کے لیے وزارت اطلاعات و نشریات حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا۔ الحمدللہ پاکستان میں کورونا کی پہلی لہر سے ہم نبٹنے میں کامیاب رہے۔ اس میں بطور شہری آپ کا بہت اہم کردار رہا۔ شکریہ گھر پہ رہنے کا اور SOPs پر عمل کرنے کا۔ آپ کے تعاون کے بغیر یہ ممکن نہ ہوتا، مگر اب دوبارہ کووڈ کے کیسز میں تیزی سے اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے۔ بے احتیاطی وبا کی ایک اور لہر کا سبب بن رہی ہے۔ ہمیں وقت ضائع کیے بغیر حفاظتی اقدامات پر سنجیدگی سے عمل کرنا ہوگا۔ ماسک پہنیں، سماجی فاصلہ رکھیں، باقاعدگی سے ہاتھ دھوئیں اور بیماری کے علامات ظاہر ہونے کی صورت میں فوراً 1166 ہیلپ لائن پہ کال کریں۔ آپ کا تعاون رہا تو پاکستان اس وبا کو مکمل شکست دینے میں کامیاب ہوگا انشاءاللہ۔ یہ پیغام مفاد عامہ کے لیے وزارت اطلاعات و نشریات حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا۔ اشرف الاعراب والعجم نبی مکرم شفیع معظم جان دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رمضان المبارک یہ وہ مہینہ ہے جس کا پہلا عشرہ رحمتوں کا عشرہ ہے، دوسرا عشرہ مغفرتوں اور بخششوں کا عشرہ ہے، اور آخری عشرہ یعنی آخری 10 روز جہنم سے آزادی کے روز ہیں۔ جس نے اس ماہ میں اپنے غلام پر آسانی کی تو اللہ تبارک و تعالی اسے بخش دیں گے اور اسے جہنم سے آزاد فرما دیں گے۔ الحمدللہ پاکستان میں کورونا کی پہلی لہر سے ہم نبٹنے میں کامیاب رہے۔ اس میں بطور شہری آپ کا بہت اہم کردار رہا۔ شکریہ گھر پہ رہنے کا اور SOPs پر عمل کرنے کا۔ آپ کے تعاون کے بغیر یہ ممکن نہ ہوتا، مگر اب دوبارہ کووڈ کے کیسز میں تیزی سے اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے۔ بے احتیاطی وبا کی ایک اور لہر کا سبب بن رہی ہے۔ ہمیں وقت ضائع کیے بغیر حفاظتی اقدامات پر سنجیدگی سے عمل کرنا ہوگا۔ ماسک پہنیں،
समाजी फासला रखें, बाकायदगी से हाथ धोएं और बीमारी के अलामात जाहिर होने की सूरत में फ़ौरन 1166 हेल्पलाइन पे कॉल करें। आपका ताउन रहा तो पाकिस्तान इस वबा को मुकम्मल शिकस्त देने में कामयाब होगा, इंशाल्लाह। ये पैगाम मफाद आमा के लिए वजारत इत्तलात व नशरियात हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया। राइडर की सहूलत, कैप्टन का फायदा, पहले से ज्यादा, माई लिफ्ट, आसानियों का सफर। कोरोना वायरस पाकिस्तान में फिर से फैल रहा है। रेस्टोरेंट्स और सिनेमाज जुज़वी तौर पर खुले हैं, लेकिन हम इस मौके पर लापरवाही बिल्कुल नहीं कर सकते। होटलों और सिनेमा घरों में जाते वक्त इन तदाबीर पर अमल करके हम अपनी हिफाजत कर सकते हैं। रेस्टोरेंट्स, अगर हम सिर्फ 50% सीट्स भरें और बाहर बैठने को तरजीह दें, 6 फुट के फासले पर बैठें, 10 से ज़्यादा लोगों के ग्रोह में बाहर ना जाएं, जहाँ तक मुमकिन हो डिस्पोजेबल चीज़ों का इस्तेमाल करें, जैसे कि मेन्यू, चम्मच, कांटे वगैरह। सिनेमाज में अगर हम 6 फुट के फासले पर बैठें, ऑनलाइन टिकट्स खरीदने को तरजीह दें, शो टाइमिंग्स के दरमियान वक्फे की पाबंदी करें ताकि हजूम ना बने, सफाई का खास ख्याल रखें और कचरा ना फैलाएं। इन तदाबीर के अलावा हमें रेस्टोरेंट्स और सिनेमा घरों जैसे पब्लिक मकामात की सफाई का खास ख्याल रखना चाहिए। बाहर जाते वक्त मास्क पहने, बुखार चेक करवाएं, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करते रहें, ऑनलाइन पेमेंट्स को तरजीह दें। इन सादा और मुअस्सर हिफाजती तदाबीर पर अमल करने से हमारी जिंदगी फिर से मामूल पे आ सकती है, इंशाल्लाह। ये पैगाम मफाद आमा के लिए वजारत इत्तलात व नशरियात हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया। ऑफिस वर्क हो या फैमिली एंटरटेनमेंट, व्हाट्सएप हो या वीडियो कॉल, स्टे एट होम एंड एंजॉय PTCL चार्जी अनलिमिटेड पैकेज। आज ही घर बैठे ऑनलाइन पेमेंट के जरिए अपनी चार्जी डिवाइस रिचार्ज या रीएक्टिवेट करें एंड गेट अनलिमिटेड इंटरनेट पैकेज 24/7। पैकेज हासिल करने के लिए 1218 मिलाएं या रिचार्ज ऑप्शंस के लिए PTCL वेबसाइट विजिट करें। वर्कर्स वेलफेयर फंड एक खुद मुख्तार इदारे की हैसियत से पाकिस्तान भर में वर्कर्स की बेहतर, मुतमईन और महफूज जिंदगी के लिए खिदमात सर अंजाम दे रहा है। रजिस्टर्ड वर्कर्स और उनके अहले खाना के लिए मुफ्त रिहायशी सहूलत, बच्चियों के लिए 2 लाख रुपए तक की शादी ग्रांट, 6 लाख तक की फौदगी ग्रांट, मुफ्त तालीम, पेशा वराना तरबियत और हज स्कीम। वर्कर्स वेलफेयर फंड की अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। एक जिम्मेदार सनतकार की हैसियत से अपने इदारे में कारकुनों की शिरकत का फंड कायम करके सनती कारकुन का समाजी और मुआशी तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाएं। वर्कर्स वेलफेयर फंड, सनती कारकुन खुशहाल, पाकिस्तान खुशहाल। कोरोना वायरस पाकिस्तान में फिर से फैल रहा है। रेस्टोरेंट्स और सिनेमाज जुज़वी तौर पर खुले हैं, लेकिन हम इस मौके पर लापरवाही बिल्कुल नहीं कर सकते। होटलों और सिनेमा घरों में जाते वक्त इन तदाबीर पर अमल करके हम अपनी हिफाजत कर सकते हैं। रेस्टोरेंट्स, अगर हम सिर्फ 50% सीट्स भरें और बाहर बैठने को तरजीह दें, 6 फुट के फासले पर बैठें, 10 से ज़्यादा लोगों के ग्रोह में बाहर ना जाएं, जहाँ तक मुमकिन हो डिस्पोजेबल चीज़ों का इस्तेमाल करें, जैसे कि मेन्यू, चम्मच, कांटे वगैरह। सिनेमाज में अगर हम 6 फुट के फासले पर बैठें, ऑनलाइन टिकट्स खरीदने को तरजीह दें, शो टाइमिंग्स के दरमियान वक्फे की पाबंदी करें ताकि हजूम ना बने, सफाई का खास ख्याल रखें और कचरा ना फैलाएं। इन तदाबीर के अलावा हमें रेस्टोरेंट्स और सिनेमा घरों जैसे पब्लिक मकामात की सफाई का खास ख्याल रखना चाहिए। बाहर जाते वक्त मास्क पहने, बुखार चेक करवाएं, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करते रहें, ऑनलाइन पेमेंट्स को तरजीह दें। इन सादा और मुअस्सर हिफाजती तदाबीर पर अमल करने से हमारी जिंदगी फिर से मामूल पे आ सकती है, इंशाल्लाह। ये पैगाम मफाद आमा के लिए वजारत इत्तलात व नशरियात हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया। अल्हम्दुलिल्लाह, पाकिस्तान में कोरोना की पहली लहर से हम निपटने में कामयाब रहे। इसमें बतौर शहरी आपका बहुत अहम किरदार रहा। शुक्रिया घर पे रहने का और SOPs पर अमल करने का। आपके ताउन के बगैर ये मुमकिन ना होता। मगर अब दोबारा कोविड के केसेस में तेजी से इजाफा देखने में आ रहा है। बेएहतियाती वबा की एक और लहर का सबब बन रही है। हमें वक्त ज़ाया किए बगैर हिफाजती इक़दामात पर संजीदगी से अमल करना होगा। मास्क पहने, समाजी फासला रखें, बाकायदगी से हाथ धोएं और बीमारी के अलामात जाहिर होने की सूरत में फ़ौरन 1166 हेल्पलाइन पे कॉल करें। आपका ताउन रहा तो पाकिस्तान इस वबा को मुकम्मल शिकस्त देने में कामयाब होगा, इंशाल्लाह। ये पैगाम मफाद आमा के लिए वजारत इत्तलात व नशरियात हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में कोरोना की पहली लहर से हम निपटने में कामयाब रहे। इसमें बतौर शहरी आपका बहुत अहम किरदार रहा। शुक्रिया घर पे रहने का और SOPs पर अमल करने का। आपके ताउन के बगैर ये मुमकिन ना होता। मगर अब दोबारा कोविड के केसेस में तेजी से इजाफा देखने में आ रहा है। बेएहतियाती वबा की एक और लहर का सबब बन रही है। हमें वक्त ज़ाया किए बगैर हिफाजती इक़दामात पर संजीदगी से अमल करना होगा। मास्क पहने, समाजी फासला रखें, बाकायदगी से हाथ धोएं और बीमारी के अलामात जाहिर होने की सूरत में फ़ौरन 1166 हेल्पलाइन पे कॉल करें। आपका ताउन रहा तो पाकिस्तान इस वबा को मुकम्मल शिकस्त देने में कामयाब होगा इंशाल्लाह। ये पैगाम मफाद आमा के लिए वजारत इत्तलात व नशरियात हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया। राइडर की सहूलत, कैप्टन का फायदा, पहले से ज्यादा। माई लिफ्ट, आसानियों का सफर। कोरोना वायरस पाकिस्तान में फिर से फैल रहा है। रेस्टोरेंट्स और सिनेमाज जुज़वी तौर पर खुले हैं, लेकिन हम इस मौके पर लापरवाही बिल्कुल नहीं कर सकते। होटलों और सिनेमा घरों में जाते वक्त इन तदाबीर पर अमल करके हम अपनी हिफाजत कर सकते हैं। रेस्टोरेंट्स, अगर हम सिर्फ 50% सीट्स भरें और बाहर बैठने को तरजीह दें, 6 फुट के फासले पर बैठें, 10 से ज्यादा लोगों के ग्रोह में बाहर ना जाएं, जहां तक मुमकिन हो डिस्पोजेबल चीजों का इस्तेमाल करें, जैसे कि मेन्यू, चम्मच, कांटे वगैरह। सिनेमाज में अगर हम 6 फुट के फासले पर बैठें, ऑनलाइन टिकट्स खरीदने को तरजीह दें, शो टाइमिंग्स के दरमियान वक्फे की पाबंदी करें ताकि हजूम ना बने, सफाई का खास ख्याल रखें और कचरा ना फैलाएं। इन तदाबीर के अलावा हमें रेस्टोरेंट्स और सिनेमा घरों जैसे पब्लिक मकामात की सफाई का खास ख्याल रखना चाहिए। बाहर जाते वक्त मास्क पहने, बुखार चेक करवाएं, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करते रहें, ऑनलाइन पेमेंट्स को तरजीह दें। इन सादा और मुअस्सर हिफाजती तदाबीर पर अमल करने से हमारी जिंदगी फिर से मामूल पे आ सकती है इंशाल्लाह। ये पैगाम मफाद आमा के लिए वजारत इत्तलात व नशरियात हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया। ऑफिस वर्क हो या फैमिली एंटरटेनमेंट, व्हाट्सएप हो या वीडियो कॉल, स्टे एट होम एंड एंजॉय PTCL चार्जी अनलिमिटेड पैकेज। आज ही घर बैठे ऑनलाइन पेमेंट के जरिए अपनी चार्जी डिवाइस रिचार्ज या रीएक्टिवेट करें एंड गेट अनलिमिटेड इंटरनेट पैकेज 24/7। पैकेज हासिल करने के लिए 1218 मिलाएं या रिचार्ज ऑप्शंस के लिए PTCL वेबसाइट विजिट करें। वर्कर्स वेलफेयर फंड एक खुद मुख्तार इदारे की हैसियत से पाकिस्तान भर में वर्कर्स की बेहतर, मुतमईन और महफूज जिंदगी के लिए खिदमात सर अंजाम दे रहा है। रजिस्टर्ड वर्कर्स और उनके अहले खाना के लिए मुफ्त रिहायशी सहूलत, बच्चियों के लिए 2 लाख रुपए तक की शादी ग्रांट, 6 लाख तक की फौत की ग्रांट, मुफ्त तालीम, पेशा वराना तरबियत और हज स्कीम वर्कर्स वेलफेयर फंड की अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। एक जिम्मेदार सनतकार की हैसियत से अपने इदारे में कारकुनों की शिरकत का फंड कायम करके सनती कारकुन का समाजी और मुआशी तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाए। वर्कर्स वेलफेयर फंड, सनती कारकुन खुशहाल, पाकिस्तान खुशहाल। कोरोना वायरस पाकिस्तान में फिर से फैल रहा है। रेस्टोरेंट्स और सिनेमाज जुज़वी तौर पर खुले हैं, लेकिन हम इस मौके पर लापरवाही बिल्कुल नहीं कर सकते। होटलों और सिनेमा घरों में जाते वक्त इन तदाबीर पर अमल करके हम अपनी हिफाजत कर सकते हैं। रेस्टोरेंट्स, अगर हम सिर्फ 50% सीट्स भरें और बाहर बैठने को तरजीह दें, 6 फुट के फासले पर बैठें, 10 से ज्यादा लोगों के ग्रोह में बाहर ना जाएं, जहां तक मुमकिन हो डिस्पोजेबल चीजों का इस्तेमाल करें, जैसे कि मेन्यू, चम्मच, कांटे वगैरह। सिनेमाज में अगर हम 6 फुट के फासले पर बैठें, ऑनलाइन टिकट्स खरीदने को तरजीह दें, शो टाइमिंग्स के दरमियान वक्फे की पाबंदी करें ताकि हजूम ना बने, सफाई का खास ख्याल रखें और कचरा ना फैलाएं। इन तदाबीर के अलावा हमें रेस्टोरेंट्स और सिनेमा घरों जैसे पब्लिक मकामात की सफाई का खास ख्याल रखना चाहिए। बाहर जाते वक्त मास्क पहने, बुखार चेक करवाएं, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करते रहें, ऑनलाइन पेमेंट्स को तरजीह दें। इन सादा और मुअस्सर हिफाजती तदाबीर पर अमल करने से हमारी जिंदगी फिर से मामूल पे आ सकती है इंशाल्लाह। ये पैगाम मफाद आमा के लिए वजारत इत्तलात व नशरियात हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में कोरोना की पहली लहर से हम निपटने में कामयाब रहे। इसमें बतौर शहरी आपका बहुत अहम किरदार रहा। शुक्रिया घर पे रहने का और SOPs पर अमल करने का।
آپ کے تعاون کے بغیر یہ ممکن نہ ہوتا، مگر اب دوبارہ کووڈ کے کیسز میں تیزی سے اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے۔ بے احتیاطی وبا کی ایک اور لہر کا سبب بن رہی ہے۔ ہمیں وقت ضائع کیے بغیر حفاظتی اقدامات پر سنجیدگی سے عمل کرنا ہوگا۔ ماسک پہنیں، سماجی فاصلہ رکھیں، باقاعدگی سے ہاتھ دھوئیں اور بیماری کے علامات ظاہر ہونے کی صورت میں فوراً 1166 ہیلپ لائن پہ کال کریں۔ آپ کا تعاون رہا تو پاکستان اس وبا کو مکمل شکست دینے میں کامیاب ہوگا، انشاءاللہ۔ یہ پیغام مفاد عامہ کے لیے وزارت اطلاعات و نشریات حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا۔ کورونا وائرس پاکستان میں پھر سے پھیل رہا ہے۔ ریسٹورانٹس اور سینماز جزوی طور پر کھلے ہیں، لیکن ہم اس موقع پر لاپرواہی بالکل نہیں کر سکتے۔ ہوٹلوں اور سنیما گھروں میں جاتے وقت ان تدابیر پر عمل کر کے ہم اپنی حفاظت کر سکتے ہیں۔ ریسٹورانٹس، اگر ہم صرف 50% سیٹس بھریں اور باہر بیٹھنے کو ترجیح دیں، 6 فٹ کے فاصلے پر بیٹھیں، 10 سے زیادہ لوگوں کے گروہ میں باہر نہ جائیں، جہاں تک ممکن ہو ڈسپوزیبل چیزوں کا استعمال کریں جیسے کہ مینیو، چمچ، کانٹے وغیرہ۔ سینماز میں اگر ہم 6 فٹ کے فاصلے پر بیٹھیں، آن لائن ٹکٹس خریدنے کو ترجیح دیں، شو ٹائمنگز کے درمیان وقفے کی پابندی کریں تاکہ ہجوم نہ بنے، صفائی کا خاص خیال رکھیں اور کچرا نہ پھیلائیں۔ ان تدابیر کے علاوہ ہمیں ریسٹورانٹس اور سنیما گھروں جیسے پبلک مقامات کی صفائی کا خاص خیال رکھنا چاہیے۔ باہر جاتے وقت ماسک پہنیں، بخار چیک کروائیں، سینیٹائزر کا استعمال کرتے رہیں، آن لائن پیمنٹس کو ترجیح دیں۔ ان سادہ اور مؤثر حفاظتی تدابیر پر عمل کرنے سے ہماری زندگی پھر سے معمول پہ آ سکتی ہے، انشاءاللہ۔ یہ پیغام مفاد عامہ کے لیے وزارت اطلاعات و نشریات حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا۔ نبی مکرم شفیع معظم جان دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب ماہ رمضان کی پہلی رات ہوتی ہے تو شیاطین اور سرکش جنوں کو قید کر دیا جاتا ہے، جہنم کے تمام دروازے بند کر دیے جاتے اور رمضان المبارک میں جہنم کا کوئی دروازہ نہیں کھولا جاتا، جنت کے تمام دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور پھر رمضان المبارک میں جنت کا کوئی دروازہ بند نہیں کیا جاتا، اور ایک پکارنے والا پکارتے ہوئے کہتا ہے، اے نیکی کرنے والے نیکیوں میں آگے بڑھ جا، اور پکارنے والا پکار کے کہتا ہے، برائی کرنے والے برائی سے رک جا۔ الحمدللہ پاکستان میں کرونا کی پہلی لہر سے ہم نبٹنے میں کامیاب رہے۔ اس میں بطور شہری آپ کا بہت اہم کردار رہا۔ شکریہ گھر پہ رہنے کا اور SOPs پر عمل کرنے کا۔ آپ کے تعاون کے بغیر یہ ممکن نہ ہوتا، مگر اب دوبارہ کووڈ کے کیسز میں تیزی سے اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے۔ بے احتیاطی وبا کی ایک اور لہر کا سبب بن رہی ہے۔ ہمیں وقت ضائع کیے بغیر حفاظتی اقدامات پر سنجیدگی سے عمل کرنا ہوگا۔ ماسک پہنیں، سماجی فاصلہ رکھیں، باقاعدگی سے ہاتھ دھوئیں اور بیماری کے علامات ظاہر ہونے کی صورت میں فوراً 1166 ہیلپ لائن پہ کال کریں۔ آپ کا تعاون رہا تو پاکستان اس وبا کو مکمل شکست دینے میں کامیاب ہوگا، انشاءاللہ۔ یہ پیغام مفاد عامہ کے لیے وزارت اطلاعات و نشریات حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا۔ رائڈر کی سہولت، کیپٹن کا فائدہ، پہلے سے زیادہ، مائی لفٹ، آسانیوں کا سفر۔ کورونا وائرس پاکستان میں پھر سے پھیل رہا ہے۔ ریسٹورانٹس اور سینماز جزوی طور پر کھلے ہیں، لیکن ہم اس موقع پر لاپرواہی بالکل نہیں کر سکتے۔ ہوٹلوں اور سنیما گھروں میں جاتے وقت ان تدابیر پر عمل کر کے ہم اپنی حفاظت کر سکتے ہیں۔ ریسٹورانٹس، اگر ہم صرف 50% سیٹس بھریں اور باہر بیٹھنے کو ترجیح دیں، 6 فٹ کے فاصلے پر بیٹھیں، 10 سے زیادہ لوگوں کے گروہ میں باہر نہ جائیں، جہاں تک ممکن ہو ڈسپوزیبل چیزوں کا استعمال کریں جیسے کہ مینیو، چمچ، کانٹے وغیرہ۔ سینماز میں اگر ہم 6 فٹ کے فاصلے پر بیٹھیں، آن لائن ٹکٹس خریدنے کو ترجیح دیں، شو ٹائمنگز کے درمیان وقفے کی پابندی کریں تاکہ ہجوم نہ بنے، صفائی کا خاص خیال رکھیں اور کچرا نہ پھیلائیں۔ ان تدابیر کے علاوہ ہمیں ریسٹورانٹس اور سنیما گھروں جیسے پبلک مقامات کی صفائی کا خاص خیال رکھنا چاہیے۔ باہر جاتے وقت ماسک پہنیں، بخار چیک کروائیں، سینیٹائزر کا استعمال کرتے رہیں، آن لائن پیمنٹس کو ترجیح دیں۔ ان سادہ اور مؤثر حفاظتی تدابیر پر عمل کرنے سے ہماری زندگی پھر سے معمول پہ آ سکتی ہے،
इंशाल्लाह। ये पैगाम मफाद आमा के लिए वजारत इत्तलात व नशरियात हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया। ऑफिस वर्क हो या फैमिली एंटरटेनमेंट, व्हाट्सएप हो या वीडियो कॉल, स्टे एट होम एंड एंजॉय PTCL चार्जी अनलिमिटेड पैकेज। आज ही घर बैठे ऑनलाइन पेमेंट के जरिए अपनी चार्जी डिवाइस रिचार्ज या रीएक्टिवेट करें एंड गेट अनलिमिटेड इंटरनेट पैकेज 24/7। पैकेज हासिल करने के लिए 1218 मिलाएं या रिचार्ज ऑप्शंस के लिए PTCL वेबसाइट विजिट करें। वर्कर्स वेलफेयर फंड एक खुद मुख्तार इदारे की हैसियत से पाकिस्तान भर में वर्कर्स की बेहतर, मुतमईन और महफूज जिंदगी के लिए खिदमात सर अंजाम दे रहा है। रजिस्टर्ड वर्कर्स और उनके अहले खाना के लिए मुफ्त रिहायशी सहूलत, बच्चियों के लिए 2 लाख रुपए तक की शादी ग्रांट, 6 लाख तक की फौत की ग्रांट, मुफ्त तालीम, पेशा वराना तरबियत और हज स्कीम वर्कर्स वेलफेयर फंड की अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। एक जिम्मेदार सनतकार की हैसियत से अपने इदारे में कारकुनों की शिरकत का फंड कायम करके सनती कारकुन का समाजी और मुआशी तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाएं। वर्कर्स वेलफेयर फंड, सनती कारकुन खुशहाल, पाकिस्तान खुशहाल। कोरोना वायरस पाकिस्तान में फिर से फैल रहा है। रेस्टोरेंट्स और सिनेमाज जुज़वी तौर पर खुले हैं, लेकिन हम इस मौके पर लापरवाही बिल्कुल नहीं कर सकते। होटलों और सिनेमा घरों में जाते वक्त इन तदाबीर पर अमल करके हम अपनी हिफाजत कर सकते हैं। रेस्टोरेंट्स, अगर हम सिर्फ 50% सीट्स भरें और बाहर बैठने को तरजीह दें, 6 फुट के फासले पर बैठें, 10 से ज़्यादा लोगों के ग्रोह में बाहर ना जाएं, जहाँ तक मुमकिन हो डिस्पोजेबल चीज़ों का इस्तेमाल करें, जैसे कि मेन्यू, चम्मच, कांटे वगैरह। सिनेमाज में अगर हम 6 फुट के फासले पर बैठें, ऑनलाइन टिकट्स खरीदने को तरजीह दें, शो टाइमिंग्स के दरमियान वक्फे की पाबंदी करें ताकि हजूम ना बने, सफाई का खास ख्याल रखें और कचरा ना फैलाएं। इन तदाबीर के अलावा हमें रेस्टोरेंट्स और सिनेमा घरों जैसे पब्लिक मकामात की सफाई का खास ख्याल रखना चाहिए। बाहर जाते वक्त मास्क पहने, बुखार चेक करवाएं, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करते रहें, ऑनलाइन पेमेंट्स को तरजीह दें। इन सादा और मुअस्सर हिफाजती तदाबीर पर अमल करने से हमारी जिंदगी फिर से मामूल पे आ सकती है इंशाल्लाह। ये पैगाम मफाद आमा के लिए वजारत इत्तलात व नशरियात हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में कोरोना की पहली लहर से हम निपटने में कामयाब रहे। इसमें बतौर शहरी आपका बहुत अहम किरदार रहा। शुक्रिया घर पे रहने का और SOPs पर अमल करने का। आपके ताउन के बगैर ये मुमकिन ना होता। मगर अब दोबारा कोविड के केसेस में तेजी से इजाफा देखने में आ रहा है। बेएहतियाती वबा की एक और लहर का सबब बन रही है। हमें वक्त ज़ाया किए बगैर हिफाजती इक़दामात पर संजीदगी से अमल करना होगा। मास्क पहने, समाजी फासला रखें, बाकायदगी से हाथ धोएं और बीमारी के अलामात जाहिर होने की सूरत में फौरन 1166 हेल्पलाइन पे कॉल करें। आपका ताउन रहा तो पाकिस्तान इस वबा को मुकम्मल शिकस्त देने में कामयाब होगा इंशाल्लाह। ये पैगाम मफाद आमा के लिए वजारत इत्तलात व नशरियात हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया। नबी मुकर्रम शफ़ी मुअज़्ज़म जान दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि नबी मुकर्रम शफ़ी मुअज़्ज़म जान दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि